ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام عزیز طلباء کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا بے پناہ احسان ہوا کہ اس نے اپنے در پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے گھر میں اپنی دین کی فکر کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، دین کی محنت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس بندے سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے در پر آنے کی، اپنے سامنے جھکنے کی، اپنی دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھا کہ ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی اور اپنے دین کے ساتھ ہماری نسبت کو جوڑا۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، نعمتوں کو شمار کریں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور سب سے عظیم جو نعمت عطا فرمائی، ایمان کی دولت سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا۔ یہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ترازو نہیں ہے جس ترازو میں اس ایمان کی دولت کو تولا جائے۔ اس کا ترازو قیامت کے دن لگے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ ایمان اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا اور وہ ایمان اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دلوائے گا۔ اور یہ ایمان کی طاقت ایک مسلمان کے پاس ایسی طاقت ہے جو کہ کفریہ طاقتوں سے برداشت نہیں ہو رہی۔ آج مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ اور غزوہ بدر میں جو 313 مسلمان تھے، ان کے پاس دنیا کی کیا دولت تھی؟ صرف 8 تلواریں ہیں اور بہت مختصر، دنیا کے اعتبار سے ساز و سامان نہیں ہے، اور دوسری طرف پوری دنیا کی سپر پاور طاقتیں ہیں اور ان کے پاس مال و دولت ہیں، اسباب ہیں، لیکن ایک طرف ایمان کی طاقت ہے اور ایک طرف دنیا کی طاقتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طاقت کو کامیابی سے نوازا اور غلبہ عطا فرمایا۔ اور آج تک جو پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں، وہ کیوں ہیں؟ کہ مسلمان کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور جس ایمان کو وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے جس ایمان کو وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ کس طرح ہم مسلمانوں کا ایمان ختم کر دیں۔ اور شیطان بھی اور اس کا پورا لشکر اس فکر میں ہے کہ مسلمان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کے ہتھیار ایجاد کیے اور طرح طرح کے آلات ایجاد کیے کہ مسلمان کا ایمان کمزور کیا جائے۔ افسوس کہ مسلمان اپنی اس قیمتی دولت کو بے قدری کر بیٹھا۔ آج مسلمان نے اپنی اس عظیم نسبت کو نہیں پہچانا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نسبت کو، عظیم نعمت کو بھول گیا، اور مسلمان آج انگریز کے طریقے اپنانے میں، اس کا طرز معاشرت اپنانے میں آج خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے
کہ آج مسلمان نے ایمان کی قدر نہیں کی، آج مسلمان نے اپنی اس نسبت کی قدر نہیں کی کہ جس نسبت کے لیے انبیاء بھی دعائیں مانگتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھول گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہت پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو ناکام ہوتا نہیں دیکھ سکتی، اپنے بچے کو تباہی اور بربادی کی طرف جاتا نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو کر آ جائے۔ جو میں نے اس کو چند روزہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس مختصر زندگی کی قدر کر لے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ محبت کا اظہار فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کون سی چیز ہے جو تجھے تیرے کریم رب تعالیٰ سے دور لے جا رہی ہے؟ اے انسان الذی خلقک فسواک فعدلک، میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے ہاتھ پاؤں دیے، تجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو تجھے چاہیے تھا کہ میرے ساتھ تعلق جوڑتا، ہر لمحہ میری فرما برداری میں گزارتا۔ اے انسان تجھے کون سی چیز ہے جو مجھ سے دور لے جا رہی ہے؟ کیوں میرے در سے دور بھاگتا ہے؟ کیوں میرے ساتھ تعلق نہیں جوڑتا؟ تیرا یقین کیوں خراب ہو گیا؟ آج ہمارا یقین غلط ہو گیا۔ آج ہم نے دنیا سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل حل کروانے کی مشق نہیں کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جائے، تو پھر ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، کیونکہ انسان کی کمزوری ہے کہ ہمیں دنیا سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسی لیے ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور آخرت کی جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، آخرت کا جو نفع ہے وہ ایک پردے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازنا ہے تو وہ ایک پردے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشقت برداشت کرنے پر کتنا اجر ہے۔ آپ طلباء کرام سارا دن اللہ کے راستے میں رہتے ہیں، اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے کتنا پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ سے کتنی محبت ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا اجر عطا فرمانا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، رات کو دیر تک اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ صرف اپنی نیت درست کر لیں کہ یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے بیٹھے ہیں۔ رات کو مطالعہ کر رہے ہوں، تکرار کر رہے ہوں، تو درسگاہ میں آتے وقت یہ نیت کریں کہ یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے یہ دین سیکھ رہے ہیں، اور یہ دین سیکھ کر پوری امت کے اندر اس دین کو پھیلائیں گے، اور کوشش کریں کہ اپنے اندر انسانی صفات پیدا کریں۔ ہم علماء، اللہ تعالیٰ نے علماء کو عظیم مقام عطا فرمایا، انبیاء کا وارث بنایا، تو ہم وارث صرف نام کے نہ ہوں بلکہ ہمارے اندر انبیاء والی صفات بھی ہوں، ہمارے اخلاق بھی انبیاء والے ہوں، ہمارے دور سے نظر آئے کہ یہ نبی کا وارث ہے، اس کے اندر انبیاء کی صفات ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے اندر ایک صفت بھی نہ آئے، ہمارے اخلاق اچھے نہ ہوں، ہمارے اندر حسد کی بیماری ہو، ہمارے اندر بغض ہو، ہمارے اندر چغل خوری غیبت کی بیماری ہو، تو یہ خطرناک بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم اور روح سے بنایا ہے، جس طرح جسم کی ضروریات ہیں، اور جسم کو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس کی تمام غذائیں مٹی سے نکل رہی ہیں، اور ایک وقت آئے گا مٹی کے اندر اس جسم کو دفنا دیا جائے گا، اور دوسری ہمارے جسم میں روح ہے، روح اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے، اور جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت ہے اسی طرح روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، بلکہ روح کی تو ہمارے جسم میں زیادہ اہمیت ہے۔ جب تک ہمارے جسم میں روح ہے ہماری قدر و قیمت ہے، جب روح نکل جاتی ہے پھر خوف آتا ہے، یہ میت پڑی ہے جلدی اس کو اٹھاؤ، پھر جو ہے لوگ خوف محسوس کرتے ہیں، تو روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کہ اگر آج جسمانی بیماریاں ہوں تو ہزاروں روپے فیس بھر کر اچھے سے اچھا طبیب ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، اور روحانی بیماریاں جسمانی بیماریوں سے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر کینسر کی بیماری ہوئی تو زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے اس بیماری میں، لیکن اگر روحانی بیماریاں ہوئیں تو وہ بیماریاں ہمیشہ کی تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ افسوس کہ آج ہم اپنے جسم کو تو راحت پہنچانے کے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ آج مسلمان نے کار کوٹھی بنگلہ کیوں بنایا؟ تاکہ جسم کو راحت پہنچے، اور کاش کہ ہم اپنی روح کو بھی راحت پہنچانے کے اسباب اختیار کرتے، اور پھر یہی وجہ ہوئی کہ مال و دولت بھی ہے، کار کوٹھی بنگلہ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔
کیوں سکون نہیں ہے کہ جہاں پر ضرورت تھی جس کو اس کا ہم نے علاج نہیں کیا، سر میں درد ہو اور جو ہے وہ علاج کسی اور چیز کا کر رہے ہوں، تو پھر اسی طرح ہمارے جسم کا ہمارا حال ہے کہ آج ہم روحانی طور پر بیمار ہیں، ہمارے اندر روحانی بیماری ہیں جو کہ جسمانی بیماریوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ان بیماریوں کو بیماری سمجھیں کہ ہمارے اندر حسد کی بیماری ہے، ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، حسد، بغض، تکبر، بد اخلاقی، یہ بہت خطرناک بیماریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے پیار بھی ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے نہیں بنایا، قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں آیا کہ دوزخ مسلمان کے لیے بنائی گئی ہے، بلکہ اعدت للکافرین، وہ تو کفار کے لیے ہے۔ اور مسلمان کے ساتھ جو دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک بادشاہ دو آدمیوں کو اپنے پاس بلائے، اور ان میں سے ایک تو صاف ستھرا ہو کر اچھا لباس پہن کر اچھی وضاقتہ بنا کر جائے، اور دوسرا بوسیدہ لباس میں اور بالکل اس کی خستہ حالت ہے۔ تو جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو اس کے وزیر مشیر کہتے ہیں اس کو غسل دلاؤ، اس کو اچھے کپڑے پہناؤ تاکہ بادشاہ کی دربار میں اس کو پیش کیا جائے۔ اسی طرح ہم سب نے اللہ کی دربار میں پیش ہونا ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیا، دنیا میں اپنے آپ کو گندگیوں سے بچا لیا، جھوٹ کی گندگی، چغل خوری کی گندگی، حسد بغض کی گندگی، ان گندگیوں سے، ان گناہوں کی گندگیوں سے اگر ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو بچا لیا تو ہم آخرت میں پاک صاف ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہوگی۔ اور اگر دنیا کے اندر رہ کر ہم نے ان گناہوں کو نہ چھوڑا، ان برائیوں کو نہ چھوڑا، تو پھر یہ قیامت کے دن پہلے ان گندگیوں کو صاف کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہمیں جنت کے اندر بھیجا جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم ابھی سے اس کو سمجھ لیں، ان کو سیکھ لیں، اور جب قیامت کا دن، آج ہمیں کیوں نہیں یقین آ رہا، قیامت کا دن انسان کہے گا ربنا بصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب آج ہم نے دیکھ لیا، آج ہماری آنکھیں کھل گئیں، آج ہمیں یقین آ گیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ میں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، انا موقنون، آج ہمیں یقین آ گیا۔ تو آنکھیں تو آج بھی ہیں، انسان آج بھی دیکھ رہا ہے، کان تو آج بھی ہیں، آج بھی سن رہا ہے، لیکن دل کی آنکھیں بند ہیں، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، دلوں پر غفلت چھا چکی ہے۔ قیامت کے دن یہ ظاہری آنکھیں نہیں بلکہ روحانی آنکھیں کھلیں گی۔ یہ ظاہری آنکھوں کو ہم نے بد نظری کر کے گناہ کر کے ان پر سیاہی چھا گئی، آج دنیا میں یہ ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی، کل قیامت کے دن کھلیں گی، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگیں گے، یا اللہ میں ایک لمحے کے لیے دنیا کے اندر لوٹا دے، پھر ہم دنیا کا مال و دولت دیں اور ایک منٹ کے لیے زندگی مانگ لیں تو ہمیں زندگی نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنے اس دن رات کی قدر کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کی قدر کر لیں۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہم اس وقت کو ضائع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیں گے، تو یہ وقت پھر ہمیں ضائع کر دے گا۔ اور اگر ہم نے وقت کی قدر کر لی، اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیا، صرف زاویہ فکر بدلنے سے، سوچ بدلنے سے آپ کے دنیا کے کام بھی دین کے کام بن جائیں گے۔ آپ کپڑے دھو رہے ہیں تو سوچ بدل لیں کہ یا اللہ میں تیرے گھر میں ہوں، تیرا مہمان ہوں، اور یہ میں اس لیے دھو رہا ہوں کہ نیک اعمال اختیار کروں گا، صفائی اختیار کر رہا ہوں، تو آپ کا کپڑے دھونا عبادت بن جائے گا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کی رضا کی نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ کھانا کھا کر جسم میں طاقت آئے گی، نیک اعمال اختیار کروں گا، آپ کا کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ آپ رات کو سو رہے ہیں، علماء کا سونا کیوں بہتر ہے کہ ایک آدمی ساری رات عبادت کر رہا ہو، اور ایک طرف ایک عالم دین جس کے اندر انبیاء والی صفات ہوں، جس کے دل میں خوف خدا ہو، وہ سو رہا ہو، اس کا سونا بہتر ہے۔ کیوں کہ اس کی سوچ، اس کا زاویہ فکر بدلا ہوا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہوا ہے، جس کی میرے اور آپ کے اندر آج کمی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس طرف توجہ کریں کہ ہمارے اندر کون کون سی روحانی بیماریاں ہیں، کچھ وقت نکال کر شام کو بیٹھیں اور سوچیں کہ آج مجھ سے کون کون سے گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں، اور اپنی زندگی کا ہر دن اس طرح گزاریں کہ شاید یہ آج میری زندگی کا آخری دن ہو، شاید آج کی رات قبر کی رات ہو۔ جب اس طرح زندگی گزاریں گے تو پھر زندگی کے اندر راحت، سکون، اطمینان آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے بن جاتے ہیں، شیطان نے یہ کہا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا
اور قسمیں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی، جو میرے بن جائیں گے، جو میرے ہو کر زندگی گزاریں گے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر میں تیرا زور نہیں چلنے دوں گا۔ تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو جتنے بھی شیطان ہیں اور شیطانی فتنے ہیں جو ہمارے ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ کے بن جائیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، تو پوری دنیا کی شیطانی کفریہ طاقتیں مل کر ہمارے ایمان کو کمزور نہیں کر سکیں گے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارا اللہ سے تعلق کمزور ہے، آج ہماری اللہ تعالیٰ سے پہچان ہمیں حاصل نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کی قدر کر لیں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزار دیں، ہمارا دل ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، پھر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اور اب دین کی محنت اس نیت سے پڑھیں کہ ہم اس دین کو سیکھ رہے ہیں اور امت کے اندر اس دین کو پھیلائیں گے، اور جو ہے پھر ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی نیت درست نہ کی تو پھر ہمارا یہ بیٹھنا یہ وبال بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں اور اپنے اندر انسانی صفات پیدا کریں، کیونکہ انسانیت نام انسانی صفات کا ہے۔ یہ چلتا پھرتا ڈھانچہ، ہاتھ پاؤں بظاہر ہوں لیکن اندر انسانی صفات نہ ہو، اخلاق اچھے نہ ہو، بولنے کا انداز اچھا نہ ہو، تو پھر بظاہر تو انسان ہے لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے اندر انسانیت پیدا کر لیں، انسانی صفات پیدا کر لیں، اور ایمان کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی قدر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی فکر آخرت نصیب فرمائے اور اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلنا منهم. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اپنی بارگاہ میں ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر انسانی صفات پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے اخلاق درست فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر سے تمام بری عادات کو ختم فرما، حسد، بغض، تکبر، بد اخلاقی، ریاکاری۔ یا اللہ یہ بڑی خطرناک بیماریاں ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل سے تو ہمیں ان تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی زندگی کے دن رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے غفلت کو دور فرما، سستی کو دور فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، گناہ کر کر کے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل سے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس مختصر زندگی کو اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ طالب علم یہ تیرے گھر میں ہے، تیرے راستے میں ہے، ان کا اپنے گھر میں اپنے راستے میں نکلنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کو دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کو عالم بعمل بنا۔ یا اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی تمام شرور سے فتنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ان سے دین کا کام لے۔ یا اللہ ان کو پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تو نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے۔ یا اللہ جن لوگوں کے ذریعے تو نے دین کی حفاظت کرنی ہے، یا اللہ اپنے ان مہمانوں کے ذریعے، ان طلباء کے ذریعے یا اللہ ہم سب کا شمار ان میں کر دے۔ یا اللہ ہم کو دین کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔